بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے؟ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے اور آج بھی ان کے نام پر پانی اور بجلی کا بل آتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا۔ ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گیا اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دن پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع ہوگا، یعنی اگلے دن اس کے گاہک زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے یہ دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنواں 2 گنا خریدنے پر پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ گزر گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے ارد گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی گئی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے یہاں تک اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔